السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی شرع القدوۃ للمهتدین احمده سبحانہ وهو رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین واصحابہ الکاملین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما وعملا والحقنا بالصالحین۔ آیت نمبر 23 سورۃ بنی اسرائیل، پارہ نمبر 15۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ بناؤ ورنہ تم قابل ملامت اور بے یار و مددگار ہو جاؤ گے۔ یہ ہماری پچھلی آیت تھی، لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ ورنہ تم قابل ملامت اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھے رہو گے۔ اور اب یہاں سے یہ حکم شروع ہو رہا ہے، اور تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور انہیں جھڑکو نہ، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کیا کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری سے جھکاؤ، اور یہ دعا کرو کہ یا رب، جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے۔ یعنی والدین ایک ایسا رشتہ ہے کہ ان کی اگر خوشامد بھی کی جائے، یعنی جھوٹ موٹ ان کو خوش کرنے کے لیے بہت زیادہ ان کے سامنے بس بس کے اور ان کی تعریف کر کے اور جو بھی ان کو خوش کرنے کے لیے کریں تو اس پر بھی انسان کو ثواب ملتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کی زیارت سے بھی عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ جن کے والدین حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ وہ ان کا حق ادا کر دیں، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ یہی دعا پڑھا کریں اس کے اندر، نماز کے اندر، کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ہر نماز کے اتحیات میں یہ دعا پڑھا کریں، تو والدین کے لیے کم از کم دن میں 5 دفعہ دعا کرنا ضروری ہے، تو اس طرح وہ ادا بھی ہو جائے گا اور نماز کے ساتھ عادت بھی ہو جائے گی۔ چھوٹی سی دعا ہے، اسے یاد کر لیجیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اگر تم نیک بندو تو وہ ان لوگوں کی خطائیں بہت معاف کرتا ہے جو کثرت سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی غلطیاں ہو گئی اب معافی مانگ لیں۔ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، اور رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو ان کا حق دو، اور اپنے مال کو بیہودہ کاموں میں نہ اڑاؤ، بیجا یعنی اسراف نہ کرو۔ ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، یقین جانو کہ جو لوگ بیہودہ کاموں میں مال اڑاتے ہیں یا بیجا خرچ کرتے ہیں شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ اب یہ بیجا خرچ کرنا جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے، اس میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے، جیسے خواتین کے پاس کپڑے پڑے ہوتے ہیں، ایک سوٹ پڑا ہوتا ہے، دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا چوتھا پانچواں، اور اتنے کپڑے ہو جاتے ہیں کہ الماریوں میں، بکسوں میں، گھر میں کہیں جگہ نہیں ہوتی، لیکن کہیں جانے کے لیے تیار ہوں تو کہتی ہیں ہمارے پاس کپڑے نہیں۔ تو اس چیز کو اپنے دل سے نکالیے، ذرا یہ تصور کیا کریں کہ جب ہم جتنا بھی اچھا لباس پہن لیں، پہنتے وقت تو ہمارے ہاتھ کام کر رہے ہیں، ہم پہن رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ شاید یہ ہم خود نہ اتار سکیں، کسی اور کو اتارنا پڑے، اور ایسا وقت آ بھی جاتا ہے۔
میری کزن تھی، چچا زاد بہن تھی اور خالہ کی بہو تھی، دو تین ہمارے رشتے تھے، اور بالکل چھوٹی عمر میں شادی ہوئی. ابھی اس کی بڑی بہن بھی بیٹھی ہوئی تھی، بس خاندان کا رشتہ تھا، ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جلدی شادی کر لیں. اور ایک سال ایک بیٹا ہوا، دوسرے سال دوسرا بیٹا ہوا، اور تیسرے سال پھر وہ پریگننٹ تھی، اور اس دوران وہ بیمار ہوئی، اور بس اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، اور اس نے سرخ سوٹ پہنا ہوا تھا، اور اس سرخ سوٹ کو کینچیوں کے ساتھ میں نے کاٹ کر اس کے جسم سے اتارا. اور اس وقت سے خدا کی قسم میرے دل سے یہ بات میں کہتی ہوں، میں ہر شخص کو، ہر عورت کو، ہر مرد کو یہ جھنجھوڑ کر بتاؤں کہ کپڑے پہنتے وقت تو ہم اپنے ہاتھوں سے پہنتے ہیں نا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ اتارتے وقت کس کے ہاتھ ہوں گے. اس لیے ذرا خیال کر لیا کریں کہ آس پاس پڑوس میں کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی ایسے نادار لوگ ہیں جن کو سال میں بھی ایک دفعہ کپڑے نہیں ملتے. تو اگر 10 سوٹ بناتی ہیں تو اپنے حرص کام کرنے کے لیے 8 کر لیجئے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کیجیے، دیکھیے کہ ان کے پاس جو کپڑے تھے وہ کس طرح کے تھے اور ان کا لباس کیسا تھا. تو اس طرح پھر آپ کے دل میں یہ چیز جو ہے بیجا جو خرچ کرنا ہے وہ نکل جائے گا. ہم جتنا فضول خرچی کرنے 100 جوتے خرید لیتے ہیں، اور نعوذ باللہ اتنا بھی کہتی ہیں کہ ہم لاکھ روپے کا بھی جوتا خرید لیتے ہیں، 50,000 کا بھی، بڑے فخر سے بتا رہی ہوتی ہیں، تو اسی کو اسراف کہا گیا. لیکن اپنے اوپر جو بھی خرچ کرتے جاتے ہیں تو دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہم نے اپنے اوپر خرچ کیا، اتنا تو ہمارا حق بھی بنتا ہے. حق تو بنتا ہے، لیکن جو ہمارے آس پاس، جو ہمارے ملنے والے، جو ہمارے تعلق والے، جو ہمارے خاندان والے، ان سب غریبوں کا بھی ہمارے ساتھ حق جڑا ہوا ہے، ان کا رشتہ جڑا ہوا ہے، مدارس والوں کا، مساجد والوں کا، ان کا رشتہ بھی ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو اس لیے اپنی خواہشات کو کم کیجیے، یعنی اس قبر کا تصور کیا کریں اور اس کفن کا تصور کیا کریں. اور جو میری بہنیں جا کے ٹیلر کے سامنے کھڑی ہو کر کئی گھنٹے اپنے جسم کی ناپ کرواتی ہیں، یہاں سے فٹ ہونا چاہیے، یہاں سے کھلا ہونا چاہیے، گلا اس طرح ہونا چاہیے. میں پروگرام کرواتی ہوں خواتین کو، کفن میت کا طریقہ اور غسل میت کا طریقہ سکھاتی ہوں. ہر سال 3-4 دفعہ یہ پروگرام ہم لوگ کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کہ لوگوں کو یہ طریقہ آنا چاہیے کہ بہت بھی ہو پھیلانا نہیں آتا. تو جس وقت کفن کا ٹائم ہوتا ہے تو میں کفن دکھاتی ہوں کہ سب کے کفن کا ایک ہی گلا ہوتا ہے، صرف ایک کٹ لگتا ہے اور بس اس سے گردن سے اسے گزار دیتے ہیں. تو اگر ہم ان چیزوں کا تصور کریں گے تو ہمارے لیے زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور موت بھی آسان ہوگی. اور اگر ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے ان چیزوں کو تو پھر جب جان نکلنے لگے گی تو بڑی تکلیف ہوگی، کیونکہ جن لوگوں کے پاس جتنا کچھ ہے نا، ان سب چیزوں سے گزر کر ان کی جان نکلے گی کہ فلاں چیز میں بھی اڑی ہوئی ہے، فلاں چیز میں بھی اڑی ہوئی. اور جو اللہ کے بندے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، بس وہ راضی خوشی، ان کی ایک جان ہوتی ہے، وہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور خوشی خوشی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو اس آیت میں یہی ہے کہ اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں فضول خرچی سے، اور فضول خرچی یہی ہوتی ہے کہ گھر کا پینٹ ابھی ٹھیک کھڑا ہے، پھر کہا نہیں بھئی ہمیں گھٹن ہو رہی ہے، اب اس کا دوسرا پینٹ کروائیں. ذرا تصور تو کیجیے کتنے لوگ ہیں جن کے اپنے گھر ہی نہیں ہیں، ان کو چھت ہی میسر نہیں ہے، جھونپڑیوں میں رہتے ہیں. جھونپڑیاں بھی پھر کیا ہوتی ہے، بارش آتی ہے، آندھی آتی ہے، طوفان آتی ہے تو وہ بھی اڑ جاتی ہیں. ان کے پاس ان کا سر چھپانے کا ٹھکانہ نہیں ہوتا. ذرا ان کا تصور کیجیے اپنے گھر کے اوپر. اور حدیث شریف میں ویسے بھی آتا ہے کہ جو سب سے زیادہ یعنی بیکار پیسہ جاتا ہے، ضائع ہوتا ہے انسان کا، وہ ہے جو اس کے گھر پر لگتا ہے. تو اکثر میں دیکھتی ہوں کہ لوگ اپنے گھروں کے گیٹوں کے رنگ تبدیل کر رہے ہیں، جس طرح اپنے سوٹوں کے رنگ تبدیل کر رہے ہیں، اسی طرح گھروں کی ٹائلیں تبدیل ہو رہی ہیں، گھروں کی ڈیکوریشن تبدیل. تو ہر چیز میں سوچا کریں جو ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں نا، ان کا بھی ہمارے ساتھ حق ہے، ان کا بھی حق ادا کریں اور اپنے آپ کو بھی خوش رکھیں. اللہ یہ نہیں کہتے کہ آپ پر اس کی نعمت کا اثر نظر نہیں آئے، لیکن اللہ اس بات پر بھی ناراض ہوتے ہیں. آپ نے قرآن پاک میں پڑھ لیا کہ آپ بے جا خرچ کریں گی، فضول خرچ کریں گی، اللہ اس سے ناراض ہوں گے. اور کبھی تمہیں رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے اس لیے منہ پھیرنا پڑے کہ تمہیں اللہ کی متوقع رحمت کا انتظار ہو، تو ایسے میں ان کے ساتھ نرمی سے بات کیا کرو. یعنی کسی ضرورت مند کو کچھ دینے سے اس لیے انکار کرنے کی نوبت آ جائے کہ اس وقت تمہارے دینے کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن تمہیں یہ توقع ہو کہ آئندہ اللہ اپنے فضل سے وسعت عطا فرمائے گا، تو ایسے میں اس ضرورت مند سے نرم الفاظ میں معذرت کر سکتے ہو، بلکہ اسے تسلی دے سکتے ہو کہ بھائی تم ہمارے لیے دعا کرو، اللہ ہمیں دے، ہم خود بھی کھائیں گے تمہیں بھی کھلائیں گے، ہم خود بھی پہنیں گے تمہیں بھی پہنائیں گے. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. اور نہ
تو ایسے کنجوس بنو کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کر رکھو، اور نہ ایسے فضول خرچ کے ہاتھ کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دو جس کے نتیجے میں تمہیں قابل ملامت اور خلاش ہو کر بیٹھنا پڑے۔ یعنی تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو، اپنی ضرورت کے لیے بھی نہ ہو، ایسا بھی حکم نہیں ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت عطا فرما دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ یقین رکھو کہ وہ اپنے بندوں کے حالات سے اچھی طرح باخبر ہے، انہیں پوری طرح دیکھ رہا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا۔ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ یقین جانو کہ انہیں قتل کرنا بڑی بھاری غلطی ہے۔ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا۔ اور زنا کے پاس بھی نہ جاؤ، یقینی طور پر بڑی بے حیائی اور بے راہ روی ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق۔ اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے قتل نہ کرو مگر یہ کہ تمہیں شرعاً اس کا حق پہنچتا ہو۔ کسی کو قتل کرنے کا حق صرف چند صورتوں میں پہنچتا ہے، جن میں سے ایک اہم صورت کا ذکر اگلے جملے میں آ رہا ہے، اور وہ یہ کہ کسی شخص کو ظالمانہ طور پر قتل کر دیا گیا ہو تو اس کے ولی یعنی وارثوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ بدلے میں عدالتی کارروائی کے بعد قاتل کو قتل کریں یا کروائیں۔ اس بدلے کو قصاص کہا جاتا ہے۔ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا۔ اور جو شخص مظلومانہ طور پر قتل ہو جائے تو ہم نے اس کے ولی کو قصاص کا اختیار دیا ہے، چنانچہ اس پر لازم ہے کہ وہ قتل کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرے، یقیناً وہ اس لائق ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا۔ اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو۔ یقین جانو کہ عہد کے بارے میں تمہاری بات درست ہونے والی ہے، یعنی پوچھ گچھ ہوگی۔ مطلب یہ نہ ہو کہ تم کہو کہ ہم یتیم کے مال کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے، منع کر دیا کہ ہم، مطلب اس طریقے سے جاؤ اس کی خیر خواہی کے لیے، اگر زمین ہے تو اس میں بوائی کرواؤ، کٹائی کرواؤ، اس کا خیال رکھو، یعنی اس چیز کی تمہیں اجازت ہے، اور اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ اس کے اچھے مال کو اپنے گندے مال کے ساتھ تبدیل کر لو، یا یہ کوشش کرو کہ اس کے بڑا ہونے سے پہلے تم جلدی جلدی سے ہڑپ جاؤ۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اور جب کسی کو کوئی چیز پیمانے سے ناپ کر دو تو پورا ناپو، اور تولنے کے لیے صحیح ترازو استعمال کرو، یہ طریقہ درست ہے اور اسی کا انجام بہتر ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ اور جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو اسے سچ سمجھ کر اس کے پیچھے مت پڑو، یقین رکھو کہ کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اگر شرعی دلیل کے بغیر کوئی شخص دوسرے کے بارے میں یقین کر کے بیٹھ جائے کہ اس نے فلاں گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو یہ دل کا گناہ ہے اور اس کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو۔ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا۔ یہ سارے کام ایسے ہیں جو تمہارے رب کو بالکل ناپسند ہیں۔ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تمہارے رب نے تم پر وحی کے ذریعے پہنچائی ہیں، اور اے انسان اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ ورنہ تجھے ملامت کر کے دھکے دے کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا۔ بھلا کیا تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹے دینے کے لیے چن لیا ہے اور خود اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ بڑی سنگین بات کر رہے ہو۔
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے وضاحتیں کی ہیں تاکہ لوگ ہوش میں آئیں، مگر یہ لوگ ہیں کہ ان سے ان کے بدکنے ہی میں اور اضافہ ہو رہا ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی خدا ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ عرش والے حقیقی خدا پر چڑھائی کرنے کے لیے کوئی راستہ پیدا کر لیتے۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، حقیقت یہ ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں اس کی ذات ان سے بالکل پاک اور بہت بالا و برتر ہے۔ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ ساتوں آسمان اور زمین میں ان کی ساری مخلوقات اس کی پاکی بیان کرتی ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا بردبار، بہت معاف کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک اندیکھا پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور ہم نے ان کے دلوں پر ایسا خلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ اسے سمجھتے نہیں اور ان کے کانوں میں بوجھ پیدا کر دیتے ہیں، اور جب تم قرآن میں تنہا اپنے رب کا ذکر کرتے ہو تو یہ لوگ نفرت کے عالم میں پیٹ پھیر کر چل دیتے ہیں۔ نحن عالم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جب یہ لوگ تمہاری بات کان لگا کر سنتے ہیں تو کس لیے سنتے ہیں، اور جب یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں تو ان باتوں کا بھی ہمیں پورا علم ہے۔ جب یہ ظالم اپنی برادری کے مسلمانوں سے یوں کہتے ہیں کہ تم تو بس ایک ایسے آدمی کے پیچھے چل پڑے ہو جس پر جادو ہو گیا ہے۔ انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، دیکھو انہوں نے تم پر کیسی کیسی باتیں کسی ہوئی ہیں، یہ راہ سے بھٹک چکے ہیں، چنانچہ یہ راستے پر نہیں آ سکتے۔ فقالوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، اور یہ کہتے ہیں کیا جب ہمارا وجود ہڈیوں میں تبدیل ہو کر چورا چورا ہو جائے گا تو بھلا کیا اس وقت ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا۔ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، کہہ دو کہ تم پتھر یا لوہا بھی بن جاؤ، أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ يَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، یا کوئی اور ایسی مخلوق بن جاؤ جس کے بارے میں تم دل میں سوچتے ہو کہ اس کا زندہ ہونا اور بھی مشکل ہے، پھر بھی تمہیں زندہ کر دیا جائے گا۔ اب وہ کہیں گے کہ کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، کہہ دو کہ وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا۔ پھر وہ تمہارے سامنے سر ہلا ہلا کر کہیں گے کہ ایسا کب ہوگا، کہہ دینا کہ کیا بعید ہے کہ وہ وقت قریب آ گیا ہو۔ يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل کرو گے اور یہ سمجھ رہے ہوگے کہ تم بس تھوڑی سی مدت دنیا میں رہے تھے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا، میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ وہی بات کہا کریں جو بہترین ہو، در حقیقت شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے، شیطان یقینی طور پر انسان کا کھلا دشمن ہے۔ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ
تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرما دے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان کی باتوں کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمہارا رب ان سب کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اور ہم نے کچھ نبیوں کو دوسرے نبیوں پر فضیلت دی ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو مانتے ہیں ان سے کہہ دو کہ جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود سمجھ رکھا ہے انہیں پکار کر دیکھو، ہوگا یہ کہ نہ وہ تم سے کوئی تکلیف دور کر سکیں گے اور نہ اسے تبدیل کر سکیں گے۔ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، جن لوگوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یقیناً تمہارے رب کا عذاب ہے ہی ایسی چیز جس سے ڈرا جائے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم روز قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں کہ اسے سخت عذاب نہ دیں، یہ بات تقدیر کی کتاب میں لکھی جا چکی ہے۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، اور ہم کو نشانیاں یعنی کفار کے مانگے ہوئے معجزات بھیجنے سے کسی اور چیز میں نہیں بلکہ اس بات نے روکا ہے کہ پچھلے لوگ ایسی نشانیوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی تھی جو آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھی، مگر انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اور ہم نشانیاں ڈرانے کے لیے ہی بھیجتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ تمہارا رب اپنے علم سے تمام لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور ہم نے جو نظارہ تمہیں دکھایا ہے اس کو ہم نے کافر لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا دیا ہے۔ نیز اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت آئی ہے، اور ہم تو ان کو ڈراتے رہتے ہیں لیکن اس سے ان کی سخت سرکشی ہی میں اضافہ ہو رہا ہے، یعنی اس سے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے یہ اور گمراہی میں پڑ رہے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ انہوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا، اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، کہنے لگا بھلا بتاؤ یہ ہے وہ مخلوق جسے تو نے میرے مقابلے میں عزت بخشی ہے، اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی تو میں اس کی اولاد میں سے تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کے جبڑوں میں لگام ڈال دوں گا، یعنی انہیں اس طرح اپنے قابو میں کروں گا جیسے گھوڑے وغیرہ کے جبڑوں میں لگام ڈال کر انہیں قابو کر دیا جاتا ہے۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، اللہ نے کہا جا پھر ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا تو جہنم ہی تم سب کی سزا ہوگی، مکمل اور بھرپور سزا۔ واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، اور ان میں سے جس پر تیرا بس چلے انہیں اپنی آواز سے بہکا لے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کی فوج چڑھا لا، اور ان کے مال اور اولاد میں اپنا حصہ لگا لے اور ان سے خوب وعدے کر لے، اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان ان سے جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یقین رکھ کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا، اور تیرا رب ان کی رکھوالی کے لیے کافی ہے۔ ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله، تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں لے کر چلتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یقیناً وہ تمہارے ساتھ بڑی رحمت کا معاملہ کرنے والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ،
اور جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جن دیوتاؤں کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب غائب ہو جاتے ہیں، بس اللہ ہی اللہ رہ جاتا ہے۔ پھر جب اللہ تمہیں بچا کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو تم منہ موڑ لیتے ہو اور انسان بڑا ناشکرا ہے۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، تو کیا تمہیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں رہا کہ اللہ تمہیں خشکی ہی کے ایک حصے میں دھنسا دے یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے اور پھر تمہیں اپنا کوئی رکھوالا نہ ملے۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، اور کیا تم اس بات سے بھی بے فکر ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اسی سمندر میں لے جائے، پھر تم پر ہوا کا طوفان بھیج کر تمہیں ناشکری کی سزا میں تمہیں غرق کر ڈالے، پھر تمہیں کوئی نہ ملے جو اس معاملے میں ہمارا پیچھا کر سکے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے اور انہیں خشکی اور سمندر دونوں میں سواریاں مہیا کی ہیں اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا ہے اور ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن کو یاد رکھو جب ہم تمام انسانوں کو ان کے اعمال ناموں کے ساتھ بلائیں گے، پھر جنہیں ان کا نامہ اعمال اپنے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا، ریشہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، اور جو شخص دنیا میں اندھا بنا رہا اور آخرت میں بھی اندھا بلکہ راستے سے اور زیادہ بھٹکا ہوا رہے گا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وہی ہم نے آپ کے پاس بھیجی ہے، یہ کافر لوگ آپ کو فتنے میں ڈال کر اس سے ہٹانے لگے تھے تاکہ آپ اس کے بجائے کوئی اور بات ہمارے نام پر گھڑ کر پیش کرو، اور اس صورت میں یہ تمہیں اپنا گہرا دوست بنا لیتے، یعنی اگر آپ ایسا کرتے ان کی باتوں میں آ جاتے تو پھر آپ ان کے بڑے گہرے دوست تھے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو آپ بھی ان کی طرف کچھ جھکنے کے قریب جا پہنچتے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، یعنی پھر وہ آپ کو اپنا بنا لیتے اور آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اگر ایسا ہو جاتا تو ہم آپ کو دنیا میں بھی دگنی سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی دگنی سزا دیتے، پھر تمہیں ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ ملتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے گناہوں سے معصوم بنا تھا، جس کی بنا پر آپ ہر موقع پر ثابت قدم رہے، اگرچہ آپ سے کافروں کی بات ماننے کا دور دور تک احتمال نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی فرضی نافرمانی کی صورت میں سزا کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ کسی بھی شخص کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب ہونے کا اصل مدار اس کے اعمال پر ہے، اور کوئی شخص کتنا ہی مقرب ہو اگر گناہ کا ارتکاب کرے گا تو سزا کا مستحق ہوگا، بلکہ مقرب ہونے کی وجہ سے اسے دگنی سزا دی جائے گی۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور اس کے علاوہ یہ لوگ اس فکر میں بھی ہیں کہ اس سرزمین مکہ سے آپ کے قدم اکھاڑیں تاکہ آپ کو یہاں سے نکال باہر کریں، اور اگر ایسا ہوا تو یہ بھی آپ کے بعد زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہر سکیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمانے کے بعد یہ کافر لوگ بھی مکہ مکرمہ میں زیادہ عرصہ نہیں رہ سکیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ ہجرت کے 8 سال بعد مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور 9ویں سال تمام کافروں کو یہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیا گیا، جس کی تفصیل سورۃ توبہ میں گزر چکی ہے۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہ ہمارا وہ طریقہ کار ہے جو ہم نے اپنے ان پیغمبروں کے ساتھ اختیار کیا تھا جو ہم نے آپ سے پہلے بھیجے تھے، اور آپ ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔
اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو۔ یاد رکھو کہ فجر کی تلاوت میں مجمع حاضر ہوتا ہے۔ اکثر مفسرین نے اس کا یہ مطلب بیان فرمایا ہے کہ صبح کی نماز میں جو تلاوت کی جاتی ہے اس میں فرشتوں کا مجمع حاضر ہوتا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے، امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور یہ دعا کرو کہ اے رب مجھے جہاں داخل فرما اچھائی کے ساتھ داخل فرما، اور جہاں سے نکال اچھائی کے ساتھ نکال، اور مجھے خاص اپنے پاس سے ایسا اقتدار عطا فرما جس کے ساتھ تیری مدد ہو۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور کہہ دیجئے کہ حق آ پہنچا اور باطل مٹ گیا، اور یقیناً باطل ایسی چیز ہے جو مٹنے والی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم وہ قرآن نازل کر رہے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت کا سامان ہے، البتہ ظالموں کے حصے میں اس سے نقصان کے سوا اور کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو بدل لیتا ہے، اور اگر اس کو کوئی برائی چھو جائے تو مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے اپنے طریقے پر کام کر رہا ہے، اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ سیدھے راستے پر ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے، اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بس تھوڑا حصہ ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اور اگر ہم چاہیں تو جو کچھ وحی ہم نے آپ کے پاس بھیجی ہے وہ ساری واپس لے جائیں، پھر تم اسے واپس لانے کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، لیکن یہ تو تمہارے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ ایک وحی کا سلسلہ جاری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر جو فضل ہو رہا ہے وہ بڑا عظیم ہے۔ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، کہہ دو کہ اگر تمام انسان اور جنات اس کام پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا کلام بنا کر لے آئیں، تب بھی وہ اس جیسا نہیں لا سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے سے کتنی بھی مدد لے لیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے انسانوں کی بھلائی کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی حکمت کی باتیں رابعہ طرح جی، طرح سے بیان کی ہیں۔ رابعہ جی، جی یہ جو آپ آیت کو خود سکپ کر رہی ہیں تو یہ آپ کو خود سے کر رہی ہیں کہ آیت نہیں پڑھ رہی ہیں؟ میں چاہ رہی ہوں کہ ہمارا سبق جو ہے وہ زیادہ ہو جائے اور آیت کی بھی نشاندہی ہو جائے، کیونکہ میں نے کافی سارے دورہ قرآن چیک کیے ہیں تو وہ تلاوت پوری نہیں کر رہے اس صورت میں کہ جب وہ پورا پارا پڑھ رہے ہیں نا، اگر آپ کہتی ہیں تو میں پوری آیت پڑھ دیتی ہوں، لیکن اگر نہیں تو پھر اسی طرح سے۔ اوکے، میں صرف پتہ کرنا چاہ رہی تھی کہ جی جی، آپ خود سے میں کر نے رہے پہلے کہا تھا کہ آج میں آپ سے مشورہ کروں گی لیکن ٹائم نہیں ملا، تو پھر میں نے سوچا کہ اگر اس طرح کریں گے تو پھر ٹائم زیادہ لگ جائے گا۔ آج ہم نے واقعہ معراج بھی تھوڑا کرنا ہے، اس کو جتنا بھی چھوٹا کریں تو وہ بہت طویل ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی، اس لیے بس میں نے کہا کہ پتہ کروں کہ آپ یہ خود سے نہیں، پڑھ اگر رہی ہیں آپ یا اس طرح چاہتی ہیں تو اس طرح بھی ہو جائے گا، مجھے پوری آیت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نہیں۔ میں صرف آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا کہ اس طرح پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں، جی اس لیے میں نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اور ہم نے انسانوں کی بھلائی کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی حکمت کی باتیں طرح طرح سے بیان کی ہیں، پھر بھی اکثر لوگ انکار کے سوا کسی اور بات پر راضی نہیں ہو رہے۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا،
اور کہتے ہیں کہ ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم زمین کو پھاڑ کر ہمارے لیے ایک چشمہ نہ نکال دو. او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا پھر تمہارے لیے کھجوروں اور کہتے ہیں کہ ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم زمین کو پھاڑ کر ہمارے لیے ایک چشمہ نہ نکال دو، یا پھر تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو جائے اور تم اس کے درمیان درمیان میں زمین کو پھاڑ کر نہریں جاری کر دو. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، یا جیسے تم دعویٰ کرتے ہو آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے ہم پر گرا دو، یا پھر اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے آمنے سامنے لے آؤ، مد مقابل لے آؤ. او یکون لک بیت من زخرف او ترقى في السماء، یا پھر تمہارے لیے ایک سونے کا گھر پیدا ہو جائے، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک تم ہم پر ایسی کتاب نازل نہ کر دو جسے ہم پڑھ سکیں. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ سبحان اللہ، میں تو ایک انسان ہوں جسے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى، اور جب ان لوگوں کے پاس ہدایت کا پیغام آیا تو ان کو ایمان لانے سے اس بات نے تو روکا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے. قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ، کہہ دیجئے کہ اگر زمین پر فرشتے ہی اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو بے شک ہم آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر اتار دیتے. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بصیرا، کہہ دیجئے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ بننے کے لیے کافی ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدُ، اور جسے اللہ ہدایت دے وہی صحیح راستے پر ہوتا ہے، اور جن لوگوں کو وہ گمراہی میں مبتلا کر دے تو اس کے سوا تمہیں ان کے لیے کوئی مددگار نہیں مل سکتے. اور ہم انہیں قیامت کے دن منہ کے بل اس طرح اکٹھا کریں گے کہ وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب کبھی اس کی آگ ہلکی ہونے لگے گی ہم اسے اور زیادہ بھڑکا دیں گے. ذَلِكَ جَزَاؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، یہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا اور یہ کہا تھا کیا جب ہم مر کر ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا پھر بھی ہمیں نئے سرے سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کیا انہیں اتنی سی بات معلوم نہیں کہ وہ اللہ جس نے سارے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے آدمی پھر سے پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک ایسی میعاد مقرر کر رکھی ہے جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں ہے، پھر بھی یہ ظالم انکار کے سوا کسی بات پر راضی نہیں ہے. قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہہ دو کہ اگر میرے رب کے رحمت کے خزانے کہیں تمہارے اختیار میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور ہاتھ روک لیتے، اور انسان ہے ہی بڑا تنگ دل. رحمت کے خزانوں سے یہاں مراد نبوت عطا کرنے کا اختیار ہے. کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ یہ مکہ یا طائف کے کسی بڑے آدمی کو کیوں نہیں دی گئی، گویا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کسی کو نبوت ہماری مرضی سے دینی چاہیے تھی. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اگر نبوت عطا کرنے کا اختیار تمہیں دے دیا جاتا تو تم اس میں اس طرح بخل سے کام لیتے جیسے دنیاوی دولت کے معاملے میں بخل کرتے ہو کہ خرچ ہونے کے ڈر سے کسی کو نہیں دیتے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ،
اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی کھلی نشانیاں دی تھی۔ اور بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ ان لوگوں کے پاس گئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ تمہارے بارے میں میرا تو یہ خیال ہے کہ کسی نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ان 9 نشانیوں کی تفسیر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ 9 احکام تھے: شرک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، کسی کو ناحق قتل نہ کرو، کسی پر جھوٹا الزام لگا کر اسے قتل یا سزا کے لیے پیش نہ کرو، جادو نہ کرو، سود نہ کھاؤ، پاک دامن عورتوں پر بہتان نہ باندھو، اور جہاد میں پیٹھ دکھا کر نہ بھاگو۔ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ ساری نشانیاں کسی اور نے نہیں، آسمانوں اور زمین کے رب نے بصیرت پیدا کرنے کے لیے نازل کی ہیں۔ اور اے فرعون تمہارے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ تمہاری بربادی آنے والی ہے۔ فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا۔ پھر فرعون نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ان سب بنی اسرائیل کو اس سرزمین سے اکھاڑ پھینکے، لیکن ہم نے اسے اور جتنے لوگ اس کے ساتھ تھے ان سب کو غرق کر دیا۔ وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آئے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے حاضر کر دیں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔ اور ہم نے اس قرآن کو حق ہی کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ اترا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ صرف اس لیے بھیجا ہے کہ آپ فرما برداروں کو خوشخبری دو اور نافرمانوں کو خبردار کرو۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ اور ہم نے قرآن کے جدا جدا حصے بنائے تاکہ تم اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کے سامنے پڑھو، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا۔ کافروں سے کہہ دو چاہے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جب یہ قرآن ان لوگوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے جن کو اس سے پہلے علم دیا گیا تھا تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا۔ اور کہتی ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہو کر رہتا ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے دلوں کی عاجزی کو اور بڑھا دیتا ہے۔ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ سجدہ تلاوت ادا کر لیجیے گا بعد میں پڑھنے کے بعد۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ کہہ دیجئے کہ چاہے تم اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی اللہ کو پکارو گے ایک ہی بات ہے، کیونکہ تمام بہترین نام اسی کے ہیں۔ اور تم اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل راستہ اختیار کرو۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس آیت میں تکبیر کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے جب اس کو ختم کریں تو پھر اس کے آخر میں تکبیر کریں، اور کہو کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے کوئی نہ بیٹا بنایا ہے، نہ اس کی سلطنت میں کوئی شریک ہے، اور نہ اسے عاجزی سے بچانے کے لیے کوئی حمایتی درکار ہے، اور اس کی ایسی بڑائی بیان کرو جیسے بڑائی بیان کرنے کا اسے حق حاصل ہے۔ جی اب ہماری سورت مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم سورت کے بارے میں تھوڑا سا، یعنی پورا تو واقعہ معراج تو بعض لوگوں نے اس کو بہت بڑا کہا کیا ہے، بعض نے چھوٹا، اور تھوڑا سا چلیں وہ کر لیتے ہیں اس کا، کہ ہمارے ذہن میں رہے کہ ہم نے اس سورت کے بارے میں کیا پڑھا تھا، کس طرح ہوا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب کے پاس ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ چھت پھٹ گئی، جبرائیل امین اندر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حتیم میں آ گئے۔ نیند کا اثر باقی ہونے کی وجہ سے آپ وہیں لیٹ گئے۔ پھر جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام نے آپ کو بیدار کیا اور زمزم کے کنویں پر لا کر لٹا دیا۔ اس جگہ شق صدر کا چوتھا واقعہ پیش آیا، یعنی آپ کے سینے کو چاک کیا گیا چوتھی مرتبہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکالا گیا اور سونے کے تھال میں زمزم شریف کا پانی تھا، اسے آپ کا دل دھویا گیا۔ پھر ایک تھال آیا جس میں ایمان اور حکمت تھا، وہ دل میں بھر دیا گیا اور دل کو اسی جگہ رکھ کر درست کر دیا گیا اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سفید رنگ کا جنتی جانور لایا گیا جو براق کہلاتا ہے اور اس قدر برق رفتار کہ تا حد نظر قدم رکھتا تھا، یعنی جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ اس پر زین و لگام تھی۔ جب آپ سوار ہونے لگے تو وہ خوشی کی وجہ سے شوخی کرنے لگا۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا تجھے کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت والا کوئی شخص تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ یہ بات سنتے ہی براق شرمندگی سے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو جبرائیل و میکائیل علیہ السلام نے رکاب و لگام تھام لی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منزل مقصود پر روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی سرزمین پر ہوا جس میں کھجور کے درخت کثرت سے تھے۔ جبرائیل امین نے کہا کہ یہاں اتر کر نماز نفل پڑھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو جبرائیل امین نے بتایا کہ آپ نے مدینہ میں نماز پڑھی ہے۔ پھر ایک سفید زمین پر گزر ہوا، جبرائیل امین نے کہا کہ یہاں بھی اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ کی نماز پڑھنے کے بعد جبرائیل امین نے بتایا کہ آپ نے مدین میں اور دوسری روایت میں کہ طور سینا میں نماز پڑھی ہے۔ اس طرح راستے میں ایک اور زمین پر گزر ہوا، وہاں بھی نماز پڑھوائی گئی۔ جبرائیل امین نے کہا کہ یہ بیت اللحم ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس کے بعد یعنی بیت المقدس لے جایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے۔ قرآن مجید میں آپ کے بیت المقدس تک سفر کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یعنی اپنی نشانی دکھانے کے لیے آپ کو وہاں تک لے جایا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کر ان کو بتایا تھا یہودیوں کو کہ میں وہاں پر گیا ہوں تو انہوں نے آپ سے نشانیاں مانگی۔ اب تھوڑی دیر کے لیے انسان کہیں جائے تو وہاں کی نشانیاں تو نہیں یاد کر سکتا، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے بیت المقدس کو لا کر کھڑا کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو وہ سارے کا سارا جو نقشہ تھا وہ دکھایا۔ اور یہ جو اتنا بڑا سفر تھا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو روک دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ساتھ جو اتنا طویل سفر تھا اس کو لمحوں میں سمیٹ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچا دیا، یعنی مسافتیں جو تھی وہ سمٹ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور جبرائیل بیت المقدس میں داخل ہوئے اور دونوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت المقدس میں آمد کی تقریب میں شرکت کے لیے آسمانوں سے فرشتے بھی نازل ہوئے اور حضرات انبیاء علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ کچھ دیر بعد ایک اذان کہنے والے نے اذان کہی اور پھر اقامت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم صفوف درست کر کے اس انتظار میں کھڑے ہو گئے کہ امامت کون کرے گا۔ اتنے میں جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور میں نے سب کو نماز پڑھائی۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو جبرائیل امین نے مجھ سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کن لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا جتنے بھی نبی دنیا میں بھیجے گئے ہیں ان سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کی حکمت ہے کہ ان دونوں قبلوں کے ماننے والے آپ کی امت میں شامل ہوں گے، اور پھر اس مبارک سفر کے بعد یہودیت اور عیسائیت کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ اپنے دامت ظلمت کو سمیٹ لیں اور آپ کی امت میں شامل ہو جائیں، کیونکہ یہ فرقے جن انبیاء کو مانتے آئے ہیں ان تمام پیغمبروں نے بیت المقدس میں آپ ہی کے پیچھے مقتدی ہو کر نماز ادا کی ہے۔ جب نبیوں نے آپ کی ابتدا میں نماز ادا کی ہے تو ان کی امتوں کے لیے بھی
یہ ضروری ہے کہ آپ کی امامت کو تسلیم کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب میں بیت المقدس کے امور سے فارغ ہوا تو ایک سیڑھی لائی گئی، اس سیڑھی سے بہتر میں نے کوئی نہیں دیکھی۔ یہ وہ سیڑھی تھی کہ جس سے بنی آدم کی ارواح آسمان کی طرف چڑھتی ہیں اور مرتے وقت میت اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتی ہے۔ میرے رفیق سفر جبرائیل امین نے مجھ کو اس سیڑھی پر چڑھایا یہاں تک کہ میں آسمان کے ایک دروازے پر پہنچا جس کو باب الحفظہ کہتے ہیں۔ وہاں فرشتے کا نام اسماعیل ہے جس کی ماتحتی میں 12,000 فرشتے ہیں۔ پھر اب اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں پر تشریف لے گئے اور وہاں پر انبیاء علیہ السلام سے ان کی ملاقاتیں ہوئی، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دیکھنے کے بعد مجھ کو 7ویں آسمان سے اوپر کی سطح پر لے گئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہر پر پہنچے جس پر یاقوت اور موتی کے پیالے رکھے تھے اور اس میں سبز لطیف پرندے بھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو دی ہے، اس کے اندر سونے اور چاندی کے برتن تھے اور وہ یاقوت کے پتھروں پر چلتی ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ میں نے ایک برتن لے کر اس میں سے کچھ پیا تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا جو اسی 7ویں آسمان پر ہی بیری کا ایک درخت ہے، اس کے بیر اتنے بڑے ہیں جیسے مقام حجر کے مٹکے اور اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے، نیچے سے جو چیز اوپر جاتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر جا کر رک جاتی ہے پھر اٹھائی جاتی ہے، اس طرح جو چیز ملائے اعلیٰ اوپر سے اترتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر آ کر ٹھہر جاتی ہے پھر نیچے اترتی ہے، اس لیے اس کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ اس مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو اصلی صورت میں دیکھا اور اللہ جل شانہ کے عجیب و غریب انوارات و تجلیات کا مشاہدہ کیا اور بے شمار فرشتے اور سونے کے پتنگے اور پروانے دیکھے جو سدرۃ المنتہا کو گھیرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا اور تیسرا شراب کا۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اختیار کیا۔ جبرائیل امین نے کہا کہ آپ نے دین فطرت کو اختیار کیا ہے، اگر آپ شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ پھر آپ کو جنت کی طرف بلند کیا گیا، قرآن مجید میں ہے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر کی۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل کیا گیا تو اس کے گنبد موتیوں کے تھے اور مٹی اس کی مشک کی تھی۔ پھر مجھے جہنم دکھائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو میرے سامنے کیا گیا تو اس میں اللہ کا غضب و عذاب اور انتقام تھا، اور اگر اس میں پتھر اور لوہا بھی ڈال دیا جائے تو وہ اس کو بھی کھا لے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھ پر دن رات میں 50 نمازیں فرض کی گئی، پھر میں اس بلند مقام سے نیچے اترا اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ انہوں نے پوچھا تمہارے رب نے تمہاری امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا دن رات میں 50 نمازیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جاؤ اور نمازوں کی تعداد میں تخفیف کی درخواست کرو، یعنی یہ آپ کو خاص سوغات دی گئی تھی کہ آپ اللہ رب العالمین کے پاس گئے تھے تو اللہ نے آپ کی امت کے لیے آپ کو تحفہ دیا تھا، کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ میں بنی اسرائیل کو آزما کر ان کا امتحان لے کر پہلے دیکھ چکا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بارگاہ خداوندی میں پھر حاضر ہوا اور کہا میرے رب میری امت کے حق میں آسانی فرما دیجیے، چنانچہ اللہ نے میری امت کے حق میں 5 نمازیں کم کر دی۔ پھر میں حضرت موسیٰ کے پاس آیا تو ان کو بتایا کہ 5 نمازیں کم کر دی گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی، پھر تخفیف کی درخواست کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس طرح اپنے رب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آتا جاتا رہا یہاں تک کہ صرف 5 نمازیں باقی رہ گئیں۔ رب نے فرمایا محمد رات دن میں فرض تو یہ 5 نمازیں ہیں لیکن ان میں سے ہر نماز کا ثواب 10 نمازوں کے برابر ہے، اس طرح یہ 5 نمازیں ثواب میں 50 نمازوں کے برابر لکھی جائیں گی۔ جس شخص نے نیکی کا ارادہ کیا اور اس کو پورا نہ کر سکا تو اس کے حساب میں 1 نیکی لکھی جاتی ہے، اور اگر اس ارادے کے بعد اس نے نیکی کو کر لیا تو اس کے حساب میں وہ نیکی 10 گنا لکھی جائے گی۔ اور جس شخص نے برے کام کا ارادہ کیا
پھر اس کو نہ کر سکا تو اس کے حساب میں وہ برائی نہیں لکھی جائے گی، اور اگر اس نے اپنے ارادے کے مطابق برے کام کو کر لیا تو اس کے حساب میں وہی ایک برائی لکھی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو صورتحال بتائی، انہوں نے پھر مشورہ دیا کہ واپس جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بار بار میں اپنے رب کے پاس جا چکا ہوں، اب مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ تشریف لے آئے، اور جب قریش کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا تو ان باطن کے اندروں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور آج صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے بیت المقدس کو کر دیا، آپ نے وہاں کی نشانیاں بھی ان کو بتائیں، اور مزید ان کی تشفی کے لیے ارشاد فرمایا کہ راستے میں فلاں مقام پر مجھے ایک تجارتی قافلہ ملا جو شام سے مکہ واپس آ رہا ہے، اس قافلے والوں کا ایک گم ہو گیا تھا جو بعد میں مل گیا، انشاءاللہ 3 دن کے بعد وہ قافلہ پہنچ جائے گا، اور ان میں ایک خاکستری رنگ کا اونٹ سب سے آگے ہوگا۔ چنانچہ ایسے ہوا، قافلے والوں نے بھی تصدیق کی، لیکن شمائی قسمت ولید بن مغیرہ نے کہا کہ یہ جادو ہے۔ آج کل کے بھی بہت سے بیمار اور مغرب زدہ اذہان واقع معراج کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جہنم کو بھی دیکھا، اور آپ نے بہت سے لوگوں کو وہاں عذاب میں بھی مبتلا دیکھا، انشاءاللہ وہ پھر کسی اور وقت میں ان کا تذکرہ ہو جائے گا، لیکن یہ کہ یہی ایک خاکہ ہے، اور یہ اس کا ثبوت قرآن پاک سے ملتا ہے، اور میں نے آپ کو جو باتیں بتائیں تصدیق کے لیے ساتھ ہی احادیث مبارکہ کا حوالہ دے کر اس لیے آپ کو بتایا کہ آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ خود معراج ہے ہی نہیں اور معراج کا کوئی وجود نہیں ہے، تو وہ بھی قرآن پاک کی ایک آیت کا اور قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک تذکرہ فرمایا اس کا انکار کرتے ہیں، اور قرآن پاک کے کسی واقعے کو، کسی آیت کو، کسی حکم کو تسلیم نہ کرنا، یہ بھی کفر کی علامت ہے۔ اب ہماری اللہ کے فضل و کرم سے سورہ بنی اسرائیل مکمل ہو گئی۔ سورۃ الکہف، سورۃ الکہف شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الکہف کا تعارف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سورت کا شان نزول یہ نقل کیا گیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں نے 2 آدمی مدینہ منورہ کے یہودی علماء کے پاس یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجے کہ تورات اور انجیل کے یہ علماء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہودی علماء نے ان سے کہا کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیجیے، اگر وہ ان کا صحیح جواب دے دیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اور اگر وہ صحیح جواب نہ دے سکے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا نبوت کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ان نوجوانوں کا وہ عجیب واقعہ بیان کریں جو کسی زمانے میں شرک سے بچنے کے لیے اپنے شہر سے نکل کر کسی غار میں چھپ گئے تھے۔ دوسرے اس شخص کا حال بتائیں جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ تیسرا ان سے پوچھیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ یہ دونوں شخص مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنی برادری کے لوگوں کو ساتھ لے کر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 سوال پوچھے۔ تیسرے سوال کا جواب تو پچھلی صورت میں آ چکا ہے، اور پہلے 2 سوالات کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی ہے جس میں غار میں چھپنے والے نوجوانوں کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ انہی کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ کہف عربی میں غار کو کہتے ہیں۔ اصحاب کہف کے معنی ہوئے غار والے، اور اسی غار کے نام پر سورت کو سورۃ الکہف کہا جاتا ہے۔ دوسرے سوال کے جواب میں سورت کے آخر میں ذوالقرنین کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے جنہوں نے مشرق و مغرب کا سفر کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی بیان فرمایا گیا ہے جس میں وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے تھے اور کچھ عرصہ ان کے ساتھ سفر کیا تھا۔ یہ 3 واقعات تو اس صورت کا مرکزی موضوع ہیں۔ ان کے علاوہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدا کا بیٹا قرار دے رکھا تھا، اس صورت میں بطور خاص اس کی تردید بھی ہے، اور حق کا انکار کرنے والوں کو وعیدیں بھی سنائی گئی ہیں، اور حق کے ماننے والوں کو نیک انجام کی خوشخبری بھی دی گئی ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت کے کئی فضائل احادیث میں آئے ہیں، خاص طور پر جمعہ کے دن اس کی تلاوت کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور اس لیے بزرگان دین کا معمول رہا ہے کہ وہ جمعہ کے دن اس کی تلاوت کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ سورۃ الکہف مکیہ، سورۃ الکہف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 110 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں رکھی۔
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا۔ ایک سیدھی سیدھی کتاب جو اس نے اس لیے نازل کی ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کرے، اور جو مومن نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے کہ ان کو بہترین اجر ملنے والا ہے، ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور تاکہ ان لوگوں کو متنبہ کرے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا رکھا ہے، ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا۔ اس بات کا کوئی علمی ثبوت نہ خود ان کے پاس ہے نہ ان کے باپ دادوں کے پاس تھا، بڑی سنگین بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، جو کچھ وہ کہہ رہی ہیں وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لوگ قرآن کی اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ افسوس کر کر کے ان کے پیچھے اپنی جان کو بھلا بیٹھیں گے۔ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یقین جانو کہ روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں ہم نے انہیں زمین کی سجاوٹ کا ذریعہ اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یہ بھی یقین رکھو کہ روئے زمین پر جو کچھ ہے ایک دن ہم اسے چٹیل میدان بنا دیں گے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ غار اور رقیم والے لوگ ہماری نشانیوں میں سے کچھ زیادہ عجیب چیز تھے؟ ان حضرات کے واقعے کا خلاصہ جو اس میں تھے غار میں جو رہے، ان کا خلاصہ قرآن پاک کے مطابق یہ ہے کہ یہ کچھ نوجوان تھے جو ایک مشرک بادشاہ کے عہد حکومت میں توحید کے قائل تھے۔ بادشاہ نے ان کو توحید پر ایمان رکھنے کی بنا پر پریشان کیا تو یہ حضرات شہر سے نکل کر ایک غار میں چھپ گئے تھے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر گہری نیند طاری فرما دی اور یہ 309 سال تک اسی غار میں پڑے سوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیند کے دوران اپنی قدرت کاملہ سے ان کی زندگی کو بھی سلامت رکھا اور ان کے جسم کو گلنے سڑنے سے بھی محفوظ رکھا۔ 309 سال بعد ان کی آنکھ کھلی تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی لمبی مدت تک سوتے رہے ہیں، لہٰذا ان کو بھوک محسوس ہوئی تو ان میں سے ایک صاحب کو کچھ کھانا خرید کر لانے کے لیے شہر بھیجا اور یہ ہدایت کی کہ احتیاط کے ساتھ شہر میں جائیں تاکہ ظالم بادشاہ کو پتہ نہ چل سکے۔ اللہ تعالیٰ کا کہنا ایسا ہوا کہ اس 300 سال کے عرصے میں وہ ظالم بادشاہ مر کھپ گیا تھا اور نیک اور صحیح العقیدہ شخص بادشاہ بن چکا تھا۔ یہ صاحب جب شہر پہنچے تو کھانا خریدنے کے لیے وہی پرانا سکہ پیش کیا جو 300 سال پہلے اس ملک میں چلا کرتا تھا۔ دکاندار نے وہ پرانا سکہ دیکھا تو اس طرح یہ بات سامنے آئی کہ یہ حضرات صدیوں تک سوتے رہے تھے۔ بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے ان لوگوں کو بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ اپنے پاس بلایا اور بالآخر جب ان حضرات کی وفات ہوئی تو ان کی یادگار میں ایک مسجد تعمیر کی۔ عیسائیوں کے یہاں یہ واقعات 7 سونے والوں کے نام سے مشہور ہیں۔ ان حضرات کو اصحاب الکہف یعنی غار والے کہنے کی وجہ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے غار میں پناہ لی تھی، لیکن ان کو رقیم والے کیوں کہتے ہیں اس کے بارے میں مفسرین کی رائے مختلف ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ رقیم اس غار کے نیچے والی وادی کا نام ہے، بعض کہتے ہیں کہ رقیم تختی پر لکھے ہوئے کتبے کو کہتے ہیں اور ان حضرات کے انتقال کے بعد ان کے نام ایک تختی پر کتبے کی صورت میں لکھوا دیے گئے تھے، اس لیے ان کو اصحاب الرقیم بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرے بعض حضرات کا خیال ہے کہ یہ اس پہاڑ کا نام ہے جس پر یہ غار واقع ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ کیا مراد ہے، لیکن یہ ان میں سے کوئی بھی مراد ہو سکتی ہے۔ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا، اے ہمارے رب ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائیے اور ہماری اس صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا فرما دیجیے۔
अल्लाह ताला ने उनको थकाया नहीं, उनको परेशान नहीं किया, उनको बादशाह के जुल्म और सितम से बचा लिया और उन्हें लोगों के लिए निशानी बना दिया। उन्होंने दुआ की तो ये दुआ इतनी यानी पुर असर और इतनी प्यारी दुआ है। अब भी अगर कोई भी परेशानी हो, वैसे भी अपनी ज़िंदगी में आदत बना लें, कोई भी काम करने लगे कहें रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। फिर आप देखिए कि अल्लाह किस तरह रहनुमाई फरमाते हैं और अल्लाह किस तरह आसानियां पैदा फरमाते हैं। आज से तोहफा समझकर इस दुआ को अपनी आदत में लाएं। इंशाअल्लाह देखिए इस दुआ की बरकत आपकी ज़िंदगी पर किस तरह असरअंदाज होती है। वदरबना अला आज़ानिहिम फिल कहफि सिनीना अददा। चुनाचे हमने उनके कानों को थपकी देकर कई साल तक उनको गार में सुलाए रखा। और ये भी वजीफा है कि जिसको नींद ना आने की बीमारी हो, रात को वो जागता हो, उसे नींद ना आती हो, बहुत से लोगों को ये बीमारी हो जाती है और कुछ बड़ी उम्र के लोगों को तो ज़्यादा हो जाती है, तो खुद ये आयत पढ़ें या कोई और उनकी साथ मरतबा उनके कान के ऊपर हल्की सी थपकी देकर ये आयत पढ़े फदरबना अला आज़ानिहिम फिल कहफि सिनीना अददा। तुम्हें बड़ी प्यारी मीठी नींद आएगी। ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا। फिर हमने उनको जगाया ताकि ये देखें कि उनके दो गिरोहों में से कौन सा गिरोह अपने सोए रहने की मुद्दत का ज्यादा सही शुमार कर सकता है। नहनु नकुस्सु अलैका नबाहुम बिलहक़ इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। हम तुम्हारे सामने उनका वाक़या ठीक ठीक बयान करते हैं। ये कुछ नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए थे और हमने उनको खूब हिदायत में खूब तरक्की दे रखी थी। और बाज़ लोगों की अजीब आदत होती है कि वो कुरान पाक के जो हिकमत भरे अहकाम है उनको नहीं समझते। अब अल्लाह ताला इस वाक़े में हमें ये बताना चाह रहे हैं कि मेरी रहमत आ जाए, मेरी मदद आ जाए तो मैं सालों तक सुकून की नींद सुला सकता हूँ और दुश्मन सामने होता हुआ भी अंधा हो गया और जिसम गला नहीं, सड़ा नहीं, खराब नहीं हुआ, ये निशानी है। लेकिन बाज़ लोग क्या करेंगे कि इस वाक़े को नहीं देखेंगे ना इसकी निशानियों को। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब फरमाते हैं अल्लाह उनकी उम्र दराज फरमाए, कहते मैं एक रात को सोया हुआ था रमज़ान के मामलात के बाद बड़ी देर से एक आदमी का तकरीबन रात के 2-2:30 बजे फ़ोन आया। तो कहते मैंने इस नियत से फ़ोन उठा लिया कि क्या पता किसी को कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल इमरजेंसी है तो मैं देख लूँ। तो कहते हैं जब मैंने फ़ोन उठाया तो उसने कहा मुफ्ती साहब आप ये बता दें कि असहाब कहफ के कुत्ते का रंग कौन सा था। वो असल में हम लोग बैठे हुए थे तो हमारी बहस हो गई तो मैंने कहा ज़रा मैं मुफ्ती साहब से पूछ लूँ। तो लोग यानी दीनदारी का मजाक उड़ाते हैं, दीन वालों का मजाक उड़ाते हैं। अब भला कुत्ते के रंग से किसी को क्या फायदा है या दीन का फायदा है या नुकसान। तो इसलिए ऐसी फजूल बातों में नहीं पढ़ना चाहिए बल्कि जो अल्लाह ने असल चीज बयान की है उसको समझना चाहिए। वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्दि लन नद'उ मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता। और हमने उनके दिल को मजबूत कर दिए थे। ये उस वक्त का जिक्र है जब वो उठे और उन्होंने कहा कि हमारा रब वो है जो तमाम आसमानों और ज़मीन का मालिक है, हम उसके सिवा किसी को माबूद बनाकर हरगिज़ नहीं पुकारेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम यकीनन इंतहाई लाख कहेंगे हाउलाई कौमुन इत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा लौला यअतून अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा। ये हमारी कौम के लोग हैं जिन्होंने इस रब को छोड़कर दूसरे माबूद बना रखे हैं। अगर उनका अकीदा सही है तो वो अपने माबूदों के सबूत में कोई दलील क्यों पेश नहीं करते। भला उस शख्स से ज्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे। وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا। ये हमारी कौम के लोग हैं जो जिन्होंने उस रब को छोड़कर दूसरे माबूद बना रखे हैं। अगर उनका अकीदा सही है तो वो अपने माबूदों के सबूत में कोई दलील क्यों पेश नहीं करते। भला उस शख्स से ज्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे। और साथियों जब तुमने इन लोगों से भी अलहदगी इख्तियार कर ली है और उनसे भी जिनकी ये एक अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हैं, ये अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हैं, तो चलो अब तुम इस गार में पनाह ले लो। तुम्हारा रब तुम्हारे लिए अपना दामन रहमत फैला देगा
اور تمہارے کام میں آسانی کے اسباب مہیا فرمائے گا۔ وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، اور وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا تھا، اور جب غروب ہوتا تھا تو ان سے بائیں طرف کترا کر چلا جاتا تھا، اور وہ اس غار کے ایک کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ بھئی نہ ان کو اتنی دھوپ لگے کہ ان کے جسم گل سڑ جائیں، اور نہ اتنی کہ ان کو دھوپ بھی نہ لگے اور وہ ان کا جسم جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ تو اس لیے سورج کو اللہ نے حکم دے دیا تو وہ اس ترتیب سے آتا جاتا تھا۔ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ یہ سب کچھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا تمہیں ہرگز کوئی مددگار نہیں مل سکتا جو اسے راستے پر لائے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے ہو کہ یہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور ہم دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو اس سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے، اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا۔ اور جیسے ہم نے انہیں سلایا تھا اس طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ پوچھ کریں۔ تو ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم اس حالت میں کتنی دیر رہے ہوگے؟ کچھ لوگوں نے کہا ہم ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم نیند میں رہے ہوں گے۔ دوسروں نے کہا تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر اس حالت میں رہے ہو۔ اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، وہ جا کر دیکھ بھال کرے کہ اس کے کون سے علاقے میں پاکیزہ کھانا مل سکتا ہے، پھر تمہارے پاس وہاں سے کچھ کھانے کو لے آئے، اور اسے چاہیے کہ ہوشیاری سے کام کرے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ پاکیزہ کھانے سے مراد بظاہر حلال کھانا ہے۔ ان حضرات کو فکر یہ تھی کہ بت پرستوں کے شہر میں حلال کھانا ملنا آسان نہیں ہے۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا، کیونکہ اگر ان شہر کے لوگوں کو تمہاری خبر مل گئی تو یہ تمہیں پتھراؤ کر کے ہلاک کر ڈالیں گے، یا تمہیں اپنے دین میں واپس آنے کے لیے مجبور کریں گے، اور ایسا ہوا تو تمہیں کبھی فلاح نہ مل سکے گی۔ دیکھیں ابھی بھی کس کا خیال ہے؟ اپنے دین کا خیال ہے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، اور یوں ہم نے ان کی خبر لوگوں تک پہنچا دی تاکہ وہ یقین سے جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، نیز یہ کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب لوگ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے، چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر عمارت بنا دو، ان کا رب بھی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ آخرکار جن لوگوں کو ان کے معاملات پر غلبہ حاصل تھا انہوں نے کہا ہم تو ان کے اوپر ایک مسجد ضرور بنائیں گے، یعنی یادگار کے لیے۔ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا۔
کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 آدمی تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب اندازے کے تیر چلانے کی باتیں ہیں۔ اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے، تھوڑے سے لوگوں کے سوا کسی کو ان کا پورا علم نہیں، لہٰذا ان کے بارے میں سرسری گفتگو سے آگے بڑھ کر کوئی بحث نہ کرو اور نہ ان کے بارے میں کسی سے پوچھ گچھ کرو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کو بھی جتنا بتایا گیا ہے آپ ان کو بتا دیجیے۔ انہوں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا۔ اب یہ جو ہے یہ باتیں کیا ہیں کہ ان کی تعداد کے بارے میں بحث کرنا ہے، جس میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ وہ رنگ پوچھ رہے تھے، تو ان باتوں میں بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ غَدًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی کام کے بارے میں کبھی یہ نہ کہو کہ یہ کام میں کل کر لوں گا۔ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ ہاں یہ کہو کہ اللہ چاہے گا کر لوں گا، اور جب کبھی بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کر لیں اور کہیں کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب کسی ایسی بات کی طرف میری رہنمائی کر دے گا جو ہدایت میں اس سے بھی زیادہ قریب تر ہوگی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، اس وقت آپ نے سوال کرنے والوں سے ایک طرح کا وعدہ کر لیا تھا کہ میں اس سوال کا جواب کل دوں گا۔ اس وقت آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے۔ آپ کو یہ امید تھی کہ کل تک وحی کے ذریعے آپ کو ان واقعات سے باخبر کر دیا جائے گا۔ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ مستقل ہدایت فرمائی کہ کسی بھی مسلمان کو آئندہ کے بارے میں کوئی بات انشاءاللہ کہے بغیر نہیں کہنی چاہیے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے میں چونکہ آپ نے انشاءاللہ نہیں فرمایا تھا، اس لیے اگلے روز وحی نہیں آئی، بلکہ کئی روز کے بعد وحی آئی اور اس میں آپ کو یہ ہدایت دی گئی۔ یعنی پھر ان لوگوں نے کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا اور آپ کو ستایا اور تنگ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ میں آپ کو کل بتا دوں گا۔ ہاں آپ یہ نہ کہیں بلکہ یوں کہیں کہ اگر اللہ چاہے تو کر لوں گا، اور جب کبھی بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں اور کہیں کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب کسی ایسی بات کی طرف میری رہنمائی کرے گا جو ہدایت میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوگی۔ اصحاب کہف کا واقعہ سوال کرنے والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل کے طور پر پوچھا تھا۔ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے اور بھی دلائل عطا فرمائے ہیں جو اصحاب کہف کا واقعہ سنانے سے بھی زیادہ واضح ہیں۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور وہ اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال اور مزید 9 سال سوتے رہے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ اگر کوئی ان میں بحث کرے تو کہہ دو کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت سوتے رہے۔ آسمانوں اور زمین کے سارے راز اسی کے علم میں ہیں۔ وہ کتنا دیکھنے والا اور کتنا سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی رکھوالا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر آپ کے رب کی طرف سے وحی کے ذریعے جو کتاب بھیجی گئی ہے اسے پڑھ کر سنا دو۔ کوئی نہیں ہے جو اس کی باتوں کو بدل سکے، اور اسے چھوڑ کر آپ کو ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہیں مل سکتی۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، اور تمہاری آنکھیں دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کی تلاش میں ایسے لوگوں سے ہٹنے نہ پائیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور کسی ایسی شخص کا کہنا نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور جس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے۔
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. اور کہہ دو کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، اب جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔ ہم نے بے شک ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیرے میں لے لیں گی، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد کا جواب ایسے پانی سے دیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور چہروں کو بھون کر رکھ دے گا۔ کیسا بدترین پانی اور کیسی بری آرام گاہ ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو یقیناً ہم ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے جو اچھی طرح عمل کریں۔ اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان کو وہاں سونے کے کنگنوں سے مزین کیا جائے گا، وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے باریک اور موٹے ریشم کے سبز کپڑے پہنے ہوں گے۔ کتنا بہترین اجر اور کیسی حسین آرام گاہ ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے ان دو آدمیوں کی مثال پیش کرو جن میں سے ایک کو ہم نے کھجوروں کے دو باغ دے رکھے تھے اور ان کو کھجور کے درختوں سے گھیرا ہوا تھا اور ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی لگائی ہوئی تھی۔ كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا۔ دونوں باغ پورا پورا پھل دیتے تھے اور کوئی باغ پھل دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کر دی تھی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ اور وہ اپنی جان پر کلتل جنتینی دونوں باغ لاتے تھے اپنا پھل اپنا میوہ اور اس میں کچھ کمی نہیں کرتے تھے، اور ہم نے جاری کی تھی ان دونوں کے درمیان نہر۔ اور اس شخص کو خوب دولت حاصل ہوئی تو وہ اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا جو جتھا ہے یعنی خاندان یا رشتہ دار یا تعلق داری وہ بھی تم سے زیادہ مضبوط ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اور وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی، اور کبھی مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا تب بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے اس سے بھی اچھی جگہ ملے گی۔ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے اور پھر نطفہ سے پیدا کیا پھر تمہیں ایک تندرست انسان بنا دیا۔ لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے اس وقت تم نے یہ
کیوں نہیں کہا تھا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں۔ اگر تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ میری دولت اور اولاد تم سے کم ہے، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا۔ تم میرے رب سے کچھ بعید نہیں کہ وہ مجھے تمہارے باغ سے بہتر چیز عطا فرما دے اور تمہاری اس باغ پر کوئی آسمانی آفت بھیج دے جس سے وہ چکنے میدان میں تبدیل ہو کر رہ جائے، یعنی چٹیل میدان ہو جائے۔ او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے پھر تم اسے تلاش بھی نہ کر سکو۔ وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا۔ اور پھر ہوا یہ کہ اس کی ساری دولت عذاب کے گھیرے میں آ گئی، اور صبح ہوئی تو اس حالت میں کہ اس نے باغ پر جو خرچ کیا تھا وہ اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا، جبکہ اس کا باغ اپنی ٹہنیوں کے بل، اپنے پھلوں کے بل، چھتریوں کے بل گرا پڑا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانا ہوتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور اسے کوئی ایسا لشکر یا ایسا مدد کرنے والا میسر نہ آیا جو اللہ کو چھوڑ کر اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود اس قابل تھا کہ وہ اپنا دفاع کر سکے۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ وَخَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا۔ ایسے موقع پر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ مدد کا سارا اختیار سچے اللہ کو حاصل ہے، وہی ہے جو بہتر ثواب دیتا اور بہتر انجام دکھاتا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا۔ اور ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی یہ مثال بھی بیان کر دو کہ وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین کا سبزہ خوب گھنا ہو گیا، پھر وہ ایسا ریزہ ریزہ ہوا کہ اس سے ہوائیں اڑائے لے جاتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات عند ربك ثوابا وخير أملا۔ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور جو نیکیاں پائیدار رہنے والی ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور امید وابستہ کرنے کے لیے بھی بہتر ہیں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اور اس دن کا دھیان رکھو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے کہ وہ کھلی پڑی ہوگی، اور ہم ان سب کو گھیر کر اکٹھا کر دیں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ اور سب کو تمہارے رب کے سامنے صف باندھ کر پیش کیا جائے گا، آخر تم ہمارے پاس اس طرح آ گئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اس کے برعکس تمہارا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تمہارے لیے یہ مقررہ وقت کبھی نہیں لائیں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اور اعمال کی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی، چنانچہ تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ خوف زدہ ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہمارا کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہیں چھوڑا جس کا پورا احاطہ نہ کر لیا ہوگا، اور وہ اپنا سارا کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائیں گے، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔
اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا آدم کے آگے سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ کیا پھر بھی تم میرے بجائے اسے اور اس کی ذریت کو اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا برا متبادل ہے جو ظالموں کو ملا ہے۔ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا۔ میں نے نہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت ان کو حاضر کیا تھا، نہ خود ان کو پیدا کرتے وقت، اور میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناؤں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا۔ اور اس دن کا دھیان کرو جب اللہ ان مشرکوں سے کہے گا ذرا پکارو ان کو جنہیں تم نے میری خدائی میں شریک سمجھ رکھا تھا، چنانچہ وہ پکاریں گے لیکن وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک مہلک آڑ حائل کر دیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا۔ اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس قرآن میں طرح طرح سے ہر قسم کے مضامین بیان کیے ہیں، اور انسان ہے کہ جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ گیا ہے۔ صدق اللہ العظیم، واللہ اعلم بالصواب۔ ایک دفعہ تھوڑا سا اس کو اعادہ کر دیتی ہوں، اس میں اگر کوئی چیز آپ لوگوں کو رہ گئی ہو، 1 منٹ کے لیے دعا ہم ذرا جو ہے وہ چھوٹی کر لیں گے۔ ایک دفعہ پھر ان آیات کا ترجمہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا برا متبادل ہے جو ظالموں کو ملا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بدلے ان ظالموں نے کتنا برا رکھوالا چنا ہے، یعنی شیطان کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اور وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، اور اس دن کا دھیان کرو جب اللہ ان مشرکوں سے کہے گا کہ ذرا پکارو ان کو جنہیں تم نے میری خدائی میں شریک سمجھ رکھا تھا، چنانچہ وہ پکاریں گے لیکن وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک مہلک آڑ حائل کر دیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ انہیں اس میں گرنا ہے اور اس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس قرآن میں طرح طرح سے ہر قسم کے مضامین بیان کیے ہیں، اور انسان ہے کہ جھگڑا کرنے والوں میں ہر چیز سے بڑھ گیا ہے۔ سورۃ الکہف آیت مبارکہ نمبر 54 تک ہم نے پڑھا ہے، آیت مبارکہ نمبر 54۔ صدق اللہ العظیم، واللہ اعلم بالصواب۔ دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وارحمنا اللهم برحمتك إذا سرنا إلى ما ساروا إليك برحمتك يا أرحم الراحمين۔ یا الہ العالمین، ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، ہمیں صحیح پڑھنے، صحیح پڑھانے اور صحیح سننے اور صحیح کہنے اور صحیح سمجھانے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، ہماری حاضری کو قبول فرما لیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں بخش دیجئے، ہمیں قرآن پاک سے جوڑ دیجئے، ہماری نسلوں کو قرآن پاک سے جوڑ دیجئے، ہماری اولادوں کو حافظ قرآن بنا دیجئے، قرآن پر چلنے والا بنا دیجئے، قرآن کے ساتھ عمل کرنے والا بنا دیجئے، اور قیامت تک آنے والی نسلوں میں اس عمل کو جاری فرما دیجئے۔
قبر کے عذاب سے بچا لیجئے، آخرت کی رسوائی سے بچا لیجئے، جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے، جنت کے وارثین میں سے بنا دیجئے۔ یا اللہ جی ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارا منہ چھوٹا ہے، لیکن آپ کے وعدے بہت بڑے ہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، ومن اصدق من اللہ قیلا، آپ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ ہمیں آپ کے وعدوں پر یقین ہے۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آگ کا ایندھن ہونے سے بچا لیجئے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں یا جن کے گھروں میں کوئی بیمار ہے، سب کو شفا کاملہ نصیب فرما دیجئے۔ بہن شائستہ کو خاص طور پر صحت یاب فرما دیجئے، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وذريته أجمعين برحمتك يا